ذہنوں میں سماتا چلا جائے. اب حکم خدا تھا, نبی نے دعوت کا اعلان کرا, دعوت ذوالفقار. کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ اپنے چچا ابو طالب کے گھر میں. عجیب بات ہے بھائی, مکہ شہر کے اندر اللہ کا خود کا گھر موجود ہے, خود کا گھر موجود ہے, لیکن دعوت ہو رہی ہے ابو طالب کے گھر میں. میں کہوں گا میرے اللہ, میرے خدا, میرے مالک, مجھے یہ بتا, جب مکہ شہر کے اندر تیرا خود کا گھر کعبہ موجود ہے, ابو طالب کے گھر میں دعوت کیوں کرا رہا ہے؟ میرے مالک اپنے گھر میں دعوت کرا. میرے مالک جب بنی اسرائیل کی بات آئی, تو نے پکے پکائے کھانے نازل کرے. اب کھانا بھی ابو طالب سے لیتا ہے, رزق بھی ابو طالب سے لے رہا ہے. دسترخوان ابو طالب کا, دسترخوان ابو طالب کا, دسترخوان ابو طالب کا, گھر ابو طالب کا, دعوت ابو طالب کی, دعوت ابو طالب کی. میرے مالک اسلام کی دعوت ہے اپنے گھر میں کرا. ابو طالب کے گھر میں کیوں کراتا ہے؟ ابو طالب کے گھر میں کیوں کراتا ہے؟ اپنے گھر میں کرا, اپنے گھر میں کرا. آواز قدرت آئی نہیں کرا سکتا. میں نے کہا مالک کیوں؟ کہ اس لیے کعبے میں موجود ہے بت, اور جہاں بت موجود ہو وہاں توحید کا ذکر نہیں ہوتا, وہاں توحید کا ذکر نہیں ہوتا, وہاں اسلام کی دعوت نہیں آتی. تو پھر مجھے کہنے تو یہ وہ وقت تھا, یہ وہ وقت تھا جب رحمان کے گھر میں بت تھے, تب بھی عمران کے گھر میں, رحمان کے گھر میں بت تھے, عمران کے گھر میں بت نہیں. درود پڑھیے محمد والے محمد. رحمان کے گھر میں بت اور عمران کے گھر میں بت نہیں. اب دعوت نازل ہوئی, دعوت شروع ہوئی. اب لوگ آئے, لوگوں نے کھانا کھایا. اب جیسے ہی رسول اللہ کھڑے ہوئے کچھ کہنا ہے, لوگوں نے کہا چلو بھائی چلو, آمنہ کا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے, چلو بیان نہیں سننا, اپنے اپنے گھر چلو. دعوت کھائی. اگلے دن پھر آئے, دعوت ہوئی, دعوت کھائی. پھر رسول اللہ کھڑے ہوئے, کجی ذکر نہیں سننا, کیا کہنا ہے ہمیں نہیں سننا, فوراً اپنے گھر کو چلو, چلو بھائی گھر چلو. اب اگلے دن پھر دعوت ہوئی, یہ ماجرا چل رہا ہے کافی دن تک. جناب ابو طالب نے دیکھا کیا ہو رہا ہے, میرا بھتیجا کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہے, یہ لوگ اسے کہنے نہیں دے, یہ فوراً چلے جاتے ہیں. دعوت کھائی, نکل گئے. جناب ابو طالب نے روکا. اب جناب ابو طالب نے روکا, کہا آج ذکر سن کر جاؤ. اپنے رسول کی طرف اشارہ کرا, بھتیجے کی طرف نہیں, رسول کی طرف. عربی کے دو جملے ہیں, یبنیہ اور سیدی. یبنیہ اور سید, یہ دو جملے ہیں. سید کہتے ہیں سردار کو, یبنیہ کہتے ہیں اپنے سے چھوٹے کو. بھتیجے کو کہہ لیجئے, بیٹے کو کہہ لیجئے یا بنیہ. سید کہیں گے سردار کو. جناب ابو طالب کا تاریخی نمونہ ہے. جناب ابو طالب نے اپنے رسول کی طرف دیکھ کر اشارہ کرا, تم یا سیدی, اے میرے سردار کھڑے ہوئیے, اے میرے آقا کھڑے ہوئیے. میں کہوں گا ابو طالب کہہ سکتے تھے, ابو طالب کہہ سکتے تھے تم یا بنیہ, اے میرے بھتیجے کھڑا ہو, اے میرے بیٹے کھڑا ہو, تم یا بنیہ, تم یا بنیہ, اے میرے بیٹے کھڑا ہو, اے میرے بھتیجے کھڑا ہو. خود سے چھوٹے تھے, کہہ سکتے تھے یا بنیہ, یا بنیہ, یا سیدی کا. کیوں؟ کیونکہ جناب ابو طالب بھی جانتے تھے گھر میں بچہ نہیں پل رہا, گھر میں رسالت پڑھ رہی ہے. محمد والے محمد. جناب ابو طالب بھی جانتے تھے گھر میں بچہ نہیں بن رہا, گھر میں رسالت پڑھ رہی ہے. اب اشارہ کرا, رسول اللہ کھڑے ہوئے, آمنہ کا لال کھڑا ہوا. ایسا لگ رہا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں ممبر پر آفتاب رسالت چمک رہا ہے. آب وحی سے دھلی ہوئی زبان سے چشمہ فیض جاری ہے. رسول اللہ نے کہا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اب تمام کافروں نے, مشرکوں نے دیکھا یہ تو کھلم کھلا ہمارے خداؤں کی توہین کر رہا ہے, یہ دشمن ہو گیا ہمارے خداؤں کا, یہ اپنے خدا کا دعویٰ کر رہا ہے. کامنا کے بیٹے ہم کیسے مان لے جس خدا کی تم بات کر رہے ہو, تم اس کے رسول ہو. اب رسول اللہ نے دیکھا
میں گواہی دینے آیا تھا اپنے رب کی، یہ تو میری رسالت کے ہی دشمن ہو گئے۔ اللہ کا رسول پریشان ہوا، آیت نازل ہوئی، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ حبیب گھبراؤ نہیں، تمہاری رسالت کی گواہی کے لیے ایک میں کافی ہوں، اور دوسرا وہ کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اچھا غور کیجئے، جب اللہ نے اپنی گواہی کی بات کری تو لفظ استعمال کیا شاہد۔ میں نے آیت پڑھی تھی نا سب سے پہلے آپ کے سامنے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا۔ جب رسالت کی گواہی کی باری آئی کیا کہا؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ دو گواہوں کی بات کری، دونوں شہید، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ بھئی اپنی رسالت، اپنی گواہی کی باری آتی ہے، اللہ لفظ استعمال کرتا ہے شاہد۔ رسالت کی گواہی کی باری آتی ہے، اللہ لفظ استعمال کر رہا ہے شہید۔ یہ دونوں لفظ ہیں عربی کے، بھئی ایک زبان لفظ دو معنی ایک نہیں ہو سکتے، لیکن دونوں کو گواہ کہتے ہیں۔ تو فرق کیا ہے ان دونوں گواہوں میں؟ ابھی باہر بارش ہو جائے گی، بھئی بارش ہوئی، ہم بیٹھے ہیں، ہمیں معلوم ہے نہ چلے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے فلاں جگہ بارش ہوئی، ہمیں معلوم ہی نہیں چلا، ہمارے گھر کے آس پاس بارش ہی نہیں ہوئی، فلاں جگہ بارش ہو گئی، ہم گئے، ہم نے جا کر پوچھا جی یہ کیا ہو گیا، سڑکیں کیوں بھیگی ہیں، گلیاں کیوں بھیگی ہیں؟ کہا جی دیکھیے یقیناً یہاں پر بارش ہوئی تھی۔ میں نے کہا جی آپ کو کیسے معلوم؟ کہا درخت دیکھو، یہ مکان دیکھو، ان سے بارش کی بوندیں اب بھی موجود ہیں۔ پھر ایک صحابہ وہ کہیں گے جی نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں پر بارش ہوئی۔ تو گواہ ہو گئے نا، جس نے علامات دکھائی، اور دوسرا وہ جو چشمدید گواہ تھا۔ تو شاہد اس گواہ کو کہتے ہیں جو نشانیاں، علامات، آثار دکھا کر گواہی دے، اس کو کہتے ہیں شاہد گواہ، اور جو چشمدید گواہ ہو اس کو کہتے ہیں شہید۔ اللہ نے کیا کہا؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ حبیب تیری رسالت کے دو گواہ، دونوں شہید، دونوں چشمدید گواہ۔ بھائی اللہ تو جناب آدم کی خلقت سے 14,000 سال پہلے نبی کو نبوت دے چکا تھا۔ اب جب دے رہا تھا تب دیکھ بھی رہا تھا۔ اب کوئی ایسے صحابہ آ جائیں جو کہیں جی میں نبی کا گواہ ہوں۔ میں نے کہا جی آپ کیسے گواہی دیتے ہیں؟ کہا جی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا رسول کے ہاتھ پہ کنگڑیوں نے کلمہ پڑھا۔ میں نے کہا جی آپ علامت دکھا رہے ہیں، آپ آثار دکھا رہے ہیں، آپ نشانیاں دکھا رہے ہیں، آپ رسول کے وہ گواہ نہیں ہیں جس کی اللہ بات کر رہا ہے۔ کہہ دیتے ہیں نا فلاں صاحب نے گواہی دی، وہ بھی گواہ تھے، وہ بھی گواہ تھے۔ گواہ تو فقط 2 ہیں، یا تو اللہ ہے یا دوسرا وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں نے کہا میرے مالک مجھے یہ تو بتا، جب تو نبوت دے رہا تھا تب دیکھ بھی رہا تھا، یقیناً تو گواہ ہوا شہید، تو شہید گواہ ہے، لیکن دوسرا گواہ کون ہے جو موقع پر موجود تھا؟ یقیناً جب تو نبوت دے رہا تھا تب دیکھ بھی رہا تھا، اور جب دے رہا تھا نا تو اس وقت دوسرا گواہ بھی موقع پر موجود تھا، تبھی تو وہ شہید گواہ کہلائے گا۔ میں نے کہا میرے مالک کون ہے، کس کی بات کر رہا ہے؟ کلارے زیدی گھبراتے کیوں ہو، ذرا آیت دوبارہ تو پڑھو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مالک، آیت پڑھی، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب۔ حبیب تیری گواہی کے لیے میں خدا کافی ہوں۔ ومن عنده علم الکتاب، وہ من کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، وہ من کافی ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ میں نے کہا اچھا مالک کوئی من ہے، کون ہے مجھے بتا میرا خالق، میرے مالک، میرا خدا، کون من ہے کہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے؟ کل عرب سے گھبراؤ نہیں، پڑھو سورہ مریم 19واں سورہ، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اللہ کہتا جاؤ قیامت کے دن تمہیں کوئی نہیں بخشائے گا الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، بس ایک من ہے جس نے تمہیں بخشش کا وعدہ ہم سے پہلے لے لیا۔ میں نے میرے مالک کو بھی سمجھ نہیں آیا، کپڑ چھوڑ کہا بخشاد و نسوت ان الرحمن بنا قسم کمسن جو میں جنت کو شفاعت الا من اذن اللہ الرحمن ورضی اللہ پر۔ اللہ کہتا میری بارگاہ میں، میری پیشی میں
جب سب کی زبانیں چپ ہوں گی، جب سب کی بولتی بند ہوگی، جب سب کی زبانیں کانپ رہی ہوں گی، اس وقت تمہاری طرف سے وہ من بولے گا جس کی زبان اللہ کی زبان ہوگی۔ میرے مالک کبھی بھی سمجھ نہیں آیا، کل گھبرانی پڑا آیت الکرسی منزل الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ کہتا کس کی مجال ہے جو ہماری بارگاہ میں کسی کی سفارش کرے، بس وہی کرے گا جسے ہم نے اجازت دی ہے۔ میں نے کہا میرے مالک کبھی بھی سمجھ نہیں آیا، کب رسول حدیث والے اللہ من ینصر رسول اللہ، اللہ کہتا ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک کبھی بھی سمجھ نہیں آیا، کب رسول اللہ من علی فضل یقین و چھوڑے کا سوچا اللہ کہتا زمین میں سب نہ ہو جائیں گے، بس وہ من باقی رہے گا جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے۔ اللہ کہتا ایک من ہے جو بخشائے گا، ایک من ہے جو بخشائے گا، ایک من ہے جس کا چہرہ اللہ کا چہرہ ہے، ایک من ہے جو پردے میں چھپ کر رسولوں کی مدد کرتا ہے، ایک من ہے جس کی زبان اللہ کی زبان ہے۔ میں نے کہا میرے مالک ابھی بھی سمجھ نہیں آیا، کب سورہ بقرہ ومن الناس یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کہتا ایک من ہے جو بستر پر لے کر اللہ کی مرضی خرید رہا ہے۔ میں نے کہا میرے مالک میرا خدا، میرا مالک میرا خدا، میرا قرآن تمہارے بھی سمجھ نہیں آتا، کنارے پہ بھی گھبراؤ نے تم خاموش ہو جاؤ۔ میں نے کہا میرے مالک پھر کیسے؟ میں خاموش ہو گیا کہ میرے حبیب میرے نبی غدیر خون کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر من سمجھا دو، من جو مولا تم خاموش ہو جاؤ۔ میرے حبیب غدیر خون کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر من سمجھا دو، من کن تو مولا فہذا علی۔ رسالت کی گواہی کے دو ہی گواہ ہیں، یا تو اللہ ہے یا علی ہے۔ بھیجے محمد والے محمد آپ کے ساتھ بھی گواہ موجود ہیں۔ اللہ نے دو فرشتے مقرر کیے ہیں آپ کے ساتھ، دو فرشتے مقرر کیے ہیں، ایک اس کاندھے پہ بیٹھتا ہے، ایک اس کاندھے پہ بیٹھتا ہے۔ گواہ بیٹھتے ہیں کاندھوں پر۔ اب حضور کا گواہ دیکھنا ہے نا تو یہ نہ دیکھو حضور کس کے کاندھوں پہ بیٹھتے ہیں، حضور کا گواہ یہ دیکھنا ہے تو دیکھو حضور کے کاندھوں پہ کون بیٹھتا ہے۔ حضور کا گواہ دیکھنا ہے تو یہ دیکھو حضور کے کاندھوں پہ کون بیٹھا ہے۔ اچھا آپ اپنے گواہ سے مکر جائیے، ایک گواہ سے مکر جائیے۔ میں کہتا ہوں اس سے مکر جائیے، اس سے مکر جائیے، کسی ایک سے مکر جائیے۔ کہ آپ مسلمان کہلائیں گے؟ نہیں کہلا سکتے۔ کیوں؟ کہ جی دین سے مکر جائے۔ بھائی فرشتے موجود ہیں، آپ کو دکھائی دیتے ہیں، کسی نے دیکھا؟ آئینے میں دیکھو، شیشے میں دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح کوئی بیٹھا ہے؟ نہیں دکھائی نہیں دیتے، نہیں ادھر دیتا، پھر بھی آپ کہتے ہیں گواہ موجود ہے اور مکرتے بھی نہیں۔ کیوں نہیں مکرتے؟ کہ جی حضور نے کہا تھا اور حضور کی بات سے مکر گئے، مطلب دین سے مکر گئے۔ بے شک بات تو صحیح ہے، حضور نے ہی کہا تھا جنت ہے، آپ کہتے ہیں جنت ہے۔ حضور نے کہا تھا دوزخ ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتی، پھر بھی آپ کہتے ہیں ہے۔ بھائی حضور نے کہا تھا فرشتے ہیں، آپ کو دکھائی نہیں دیتے، پھر بھی آپ نے کہا ہے۔ حضور نے کہا میں نبی ہوں، آپ نے بنتا نہیں دیکھا، پھر بھی آپ نے گواہی دی جی آپ نبی ہے۔ حضور نے کہا اللہ ہے، آپ کو دکھائی نہیں دیتا، آپ نے کبھی اللہ دیکھا نہیں، پھر بھی آپ گواہی دیتے ہیں۔ اب رسول نے ہی تو غدیر خون کے میدان میں علی کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ پھر رسول کے گواہ سے کیوں مکرتے ہو؟ بھائی دعوت ذوالعشیرہ میں ایک وعدہ کیا رسول اللہ نے، ایک وعدہ کیا مولا علی نے۔ جب رسول اللہ نے کہا میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، شور مچ گیا، ہم نہیں مانتے۔ رسول اللہ نے پھر کہا کوئی ہے جو میری مدد کرے گا، کوئی ہے جو اس کام میں میری مدد کرے گا۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے، تمام کافر مشرک سب خاموش۔
خاموشی کو چیرتی ہوئی ابو طالب کے بیٹے کی آواز بلند ہوئی، یا رسول اللہ میں اس کام میں آپ کی مدد کروں گا، یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کر رکھوں گا، میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھوں گا۔ رسول نے کیا وعدہ کیا تھا؟ کہا تھا جو بھی اس کام میں میری مدد کرے گا وہی میرا جانشین ہوگا، وہی میرا جانشین ہوگا۔ اچھا بھائی، علی نے اپنا وعدہ نبھایا ہر جگہ ہر موقع پر۔ بھائی احد آئی، علی نے وعدہ نبھایا، خیبر آئی، علی نے وعدہ نبھایا، خندق آئی، علی نے وعدہ نبھایا، ہجرت کی رات آئی، علی نے وعدہ نبھایا، ہر موقع پر ہر جگہ پر علی نے وعدہ نبھایا، علی نے وعدہ نبھایا۔ اب غدیر خون کا میدان تھا، علی نے تو اپنا وعدہ نبھا دیا، اب باری اب رسول کی تھی، اب بات رسول کی تھی، اب بات رسول کی تھی۔ تبھی تو اللہ نے قرآن مجید میں اپنے رسول کو نہ جانے کس کس نام سے پکارا، کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی مدثر کہا، کبھی سراج منیر کہا، کبھی بشیر منیر کہا، کبھی مسند الہیہ کا بادشاہ کہا، کبھی سلطان حقیقی کہا، کبھی ابن اول کہا، کبھی نور اول کہا، کبھی خلیل اول کہا، کبھی حسن اول کہا، کبھی رحیم کہا، کبھی ولایت کہا، کبھی ولایت کی ظہور والا کہا۔ لیکن جب بات ولایت علی کی آئی، اللہ نے بھی لہجہ بدل لیا۔ کیا کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، اے میرے رسول، اے میرے رسول، وہ پہنچا دے جو تیرے رب نے تیری طرف نازل کیا ہے۔ اگر تو نے یہ کام کر کے نہ دکھایا، اگر تو نے یہ کام کر کے نہ دکھایا، اگر تو نے نہ دکھایا، اگر تو نے نہ دکھایا، اگر تو نے نہ دکھایا تو میرے رسول پھر میں سمجھوں گا تو نے رسالت کو کوئی کام انجام تو پھر میں سمجھوں گا تو نے رسالت کو کوئی کام انجام ہی نہ دیا۔ اب غلطی سے بھی بھول کر بھی بغض علی دل میں رکھ کر یہ نہ کہنا کہ ہم جنت میں جائیں گے، اور بھول کر بھی یہ نہ کہہ دینا اللہ تمہیں ہدایت دے گا۔ درود پڑھیے محمد کہتے ہیں جی آپ ذکر کیجیے علی کا، کون منع کرتا ہے؟ لیکن اگر کسی سے دشمنی تھی نا، یہ نہ کیجیے دشمنی تھی۔ میں نے کہا جی کیسے؟ کہ جی وہ دراصل جس کو آپ کہتے ہیں جی دشمن تھے، وہ آتے تھے یا علی میں مشکل میں ہوں میری مدد کیجیے۔ کیا ہوا؟ فلاں سوال سمجھ نہیں آتا، آپ جواب دے دیجیے۔ علی نے سوالوں کے جواب دیے۔ اب بھائی دشمنی ہوتی سوالوں کے جواب نہ دیتے۔ میں نے کہا بھائی بات تو بہت اچھی ہے، اچھی دلیل ہے، اچھی دلیل ہے۔ میں نے کہا ذرا پھر بتاؤ فرعون اللہ کا کون ہے؟ کہ جی دشمن۔ کھاتا کیا ہے؟ روٹی۔ دیتا کون ہے؟ جی اللہ۔ میں نے کہا جی پھر یہ بھی کہو کہ اگر فرعون اللہ کا دشمن ہے تو اسے دشمن نہ کہو۔ کہا جی کیوں؟ کہا جی اس لیے کیونکہ فرعون جو روٹی کھاتا ہے وہ اسے اللہ دیتا ہے۔ اللہ فرعون کو روٹی دے رہا ہے، فرعون کو اللہ کا دشمن نہ کہو۔ بھائی جناب موسیٰ نے کہا تھا اے میرے خالق، اے میرے خدا، اے میرے مالک، یہ فرعون تکبر کر رہا ہے، یہ خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، بس 2 دن کے لیے میرے اللہ سے 2 دن کے لیے فرعون کی روٹی کر دے۔ اس کو معلوم چل جائے گا، اس کو معلوم چل جائے گا، اسے پتہ چل جائے گا یہ مخلوق ہے، تو خالق ہے، تو رب ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ موسیٰ یہ تکبر کر رہا ہے، یہ بھول بیٹھا کہ یہ مخلوق ہے، بھول بیٹھا یہ مخلوق ہے، میں خالق ہوں۔ موسیٰ یہ تکبر کر رہا ہے، یہ بھول گیا۔ موسیٰ میں کیسے بھول جاؤں کہ میں رب ہوں، میں اپنی ربوبیت کیسے بھول جاؤں؟ تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا، پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ اپنے دشمن کو روٹی دے کر اپنی ربوبیت کی دلیل دیتا ہے، علی اپنے دشمن کو سوالوں کے جواب دے کر اپنے مشکل کشا ہونے کی دلیل دیتا ہے۔ پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ علی اپنے دشمن کو سوالوں کے جواب دے کر اپنی مشکل کشا ہونے کی دلیل دیتا ہے۔ عزادارو، غدیر خون کے میدان میں رسول اللہ نے ایک علی کو اپنے ہاتھوں پہ بلند کیا ہوا تھا۔ عزادارو، کربلا میں بھی امام حسین
ایک علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر رہا تھا، لیکن فرق تھا، ایک علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا، ایک علی کی پیاس کا اعلان ہو رہا تھا۔ رسول اللہ تمام صحابیوں کے سامنے کہہ رہے تھے، اے میرے صحابیوں یہ مولا ہے، اور امام حسین نودا کے لشکر کے سامنے اصغر کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے کہہ رہے تھے، اے فوج یزید یہ پیاسا ہے، ایک کی ولایت کا اعلان تھا، ایک کی پیاس کا اعلان تھا۔ عزیزارو، جناب علی اصغر جو واحد شہید ہیں، واحد شہید ہیں جن کا جنازہ اٹھا کر امام حسین کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں، کبھی 7 قدم پیچھے آتے ہیں۔ جناب علی اکبر کا جنازہ اٹھایا، جناب قاسم کا جنازہ اٹھایا، جناب مولانا محمد کا جنازہ اٹھایا، جناب حبیب کا جنازہ اٹھایا۔ امام حسین سیدھے خیمے میں گئے، کبھی پیچھے قدم نہیں ہٹائے۔ جناب علی اصغر واحد شہید ہے، حسین کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں، کبھی 7 قدم پیچھے آتے ہیں، اور رو کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جزاکم ربکم خیر الجزاء۔ عزادارو، مدینے میں میرے چوتھے امام سے کسی نے سوال کیا، یا امام مجھے یہ بتائیے آپ کے بابا نے کس شہید کے جنازے پر سب سے زیادہ صبر کیا؟ جب آپ کے چچا عباس کے بازو اٹھائے، جب قاسم کا پامال لاشا اپنے ابا کے دامن میں اٹھایا، یا علی اکبر کے سینے سے نیزے کو نکالا؟ امام نے رو کر کہا، ہائے علی اصغر، مولا اصغر کی شہادت پر سب سے زیادہ صبر کیا تھا، مولا وہ کیسے؟ مجھے لگا مولا آپ اپنے چچا عباس کا نام لیں گے، آپ اپنے بھائی علی اکبر کا نام لیں گے، آپ قاسم کا نام لیں گے، آپ مولانا محمد کا نام لیں گے۔ مولا اصغر کی شہادت پہ ایسا کیا ہوا تھا؟ مولا اصغر کی شہادت پہ ایسا کیا ہوا تھا؟ مولا رو کر کہتے ہیں، سن چچا عباس کے بازو کٹے، چچا عباس کے بازو کٹے، میرے بابا نے کٹتے نہیں دیکھے، چچا عباس کے بازو کٹے، میرے بابا نے کٹتے نہیں دیکھے۔ علی اکبر کے سینے میں نیزہ لگا، میرے بابا نے لگتا نہیں دیکھا۔ مولانا محمد کا لاشا پامال ہوا، میرے بابا نے پامال ہوتا نہیں دیکھا۔ ہائے علی اصغر، ہائے علی اصغر، جب حرملا نے تیر مارا نا، میرے بابا نے اپنی آنکھوں سے لگتا دیکھا، میرے بابا نے اپنی آنکھوں سے لگتا دیکھا۔ حسین کبھی 7 قدم آگے جاتے ہیں، کبھی 7 قدم پیچھے آتے ہیں۔ مولا حسین سوچتے میں نے تو صبر کر لیا نا، میں تو امام ہوں۔ ہائے رباب، رباب کس طرح سے صبر کرے گی، رباب کس طرح سے صبر کرے گی، سکینہ کس طرح سے صبر کرے گی۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اصغر کا جنازہ خیمے میں آیا، بیویوں میں کوہرام برپا ہوا، جناب رباب نے ماتم کیا، جناب سکینہ بے ہوش ہو گئی، جناب زینب رو کر کہتی ہیں، علی اصغر میرے لال کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا، اصغر کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہیں تھا۔ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ جناب علی اصغر کے جنازے کو لے کر امام حسین خیمے کے پیچھے آئے۔ امام حسین نے ننھی سی قبر کو کھودا، جناب علی اصغر کو قبر میں رکھا۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے چاہا علی اصغر کو دفنائے، علی اصغر پر ریت ڈالی، ایک مرتبہ ریت کو اٹھایا، ریت کو اپنے ہاتھ میں دیکھا، عزادارو ریت گرم تھی، علی اصغر کا جسم نرم تھا۔ مولا حسین نے اپنی آنکھیں بند کری، ایک مرتبہ پیروں پر ریت ڈالی، پھر ریت اٹھائی، گھٹنوں پر ریت ڈالی، پھر ریت اٹھائی، سینے پر ریت ڈالی۔ عزادارو، ایک مرتبہ چہرہ رہ گیا، ریت اٹھائی، مولا حسین نے آنکھیں بند کری، چہرے کو موڑا، کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزادارو، جناب علی اصغر شہید ہو گئے۔ امام حسین نے 71 لاشیں اٹھائے، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد اب غریب حسین تھک چکا ہے، اب شہید حسین تھک چکا ہے۔ ہاں عزادارو، مولا حسین خیمے میں آئے، کہا بہن زینب حسین کا آخری سلام، قیامت آ گئی۔ عزادارو، جناب زینب آگے بڑھی، بھائی کو سینے سے لگایا، مولا حسین رو کر کہتے ہیں، زینب مجھے ایک بوسیدہ سا لباس دے دو، زینب مجھے ایک بیٹا پرانا لباس دے دو۔ مولا حسین نے ایک بوسیدہ لباس دے بے تن کیا، تمام بیویوں سے کہا، اے بیویوں ایک قطار میں کھڑی ہو جاؤ، تمہارا امام زمانہ تمہیں سلام کرے گا۔ ایک مرتبہ تمام بیویاں قطار میں کھڑی ہوئی، مولا حسین نے سلام کیا، مولا حسین خیمے سے باہر آئے، مولا حسین نے چاہا گھوڑے پر سوار ہوئے، عزادارو کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ مولا حسین نے میدان کا رخ کرا، کہا عباس، عباس آؤ بھائی کو سوار کرو، قاسم آؤ چچا کو سوار کرو، مولانا محمد آؤ ماموں کو سوار کرو، علی
اکبر میرے لال آؤ بابا کو سوار کرو. عزادارو ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں ایک مرتبہ جناب زینب خیمے سے باہر آئی, رکابوں کو تھاما, کہا بھیا آپ سوار ہوئیے, میں اپنے امام زمانہ کو سوار کروں گی. بھیا آپ یہ نہ کہنا آپ تنہا ہے, زینب کے ہوتے ہوئے حسین تنہا نہیں ہے, حسین اکیلا نہیں ہے, آپ کو آپ کی بہن سوار کرے گی. عزادارو امام حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. مولا حسین نے چاہا گھوڑا آگے بڑھائے, عزادارو گھوڑا آگے نہیں بڑھا. مولا حسین نے آہستہ سے جھک کر گھوڑے کی کان نے کہا, اے بابا پاک, اے میرے گھوڑے, میں جانتا ہوں تو بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے, میں بھی 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوں, تو بس مجھے میدان میں چھوڑا. حسین اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں کہے گا, حسین اس کے بعد تجھ سے کچھ نہیں کہے گا. ایک مرتبہ گھوڑا رو کر کہتا ہے, مولا میری کیا مجال میں آپ کو انکار کروں, مولا آپ کے سینے پر سونے والی میرے قدموں سے لپٹ کر کہہ رہی ہے, اے میرے بابا کے گھوڑے, اے سن جنا, میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جا, میرے بابا کو میدان میں نہ لے کر جا. جو بھی صبح سے میدان میں گیا ہے نا وہ واپس نہیں آتا. چچا عباس پانی لینے گئے تھے, چچا عباس لوٹ کر نہیں آئے. علی اکبر گئے تھے, علی اکبر واپس نہیں آئے. بھیا قاسم گئے تھے, بھیا انہوں محمد گئے تھے, وہ میدان سے واپس نہ آئے. ایک مرتبہ مولا حسین گھوڑے کی زین سے زمین پر تشریف لائے. مولا حسین نے سکینہ کو اپنی آغوش میں اٹھایا, کہا سکینہ میری لاڈلی, سکینہ میں نے تمہیں نماز شب کی دعا میں مانگا تھا. سکینہ میں نے اپنے اللہ سے کہا تھا, میرے اللہ مجھے ایک ایسی بیٹی دے جسے مجھ سے اتنی محبت ہو جتنی اماں کو نانا سے تھی, مجھے اس سے اتنی محبت ہو جتنی نانا کو اماں سے تھی. سکینہ میں نے تمہیں نماز شب کی دعا میں مانگا تھا, سکینہ میں نے تمہیں نماز شب کی دعا میں مانگا تھا. سکینہ میری لاڈلی مجھے میدان میں جانے دو. ایک مرتبہ جناب سکینہ رو کر کہتی ہے, بابا بس ایک بار اپنے سینے پر سنا دو, بابا بس ایک بار اپنے سینے پر سنا دو, بس ایک بار اپنے سینے پر سنا دو. ایک مرتبہ مولا حسین کربلا کی زمین پر لیٹے, جناب سکینہ کو اپنے سینے پر سوار کیا. جناب سکینہ بابا کے سینے پر سوئی. ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں جناب سکینہ اٹھی, کہ بابا آپ میدان میں جائیے, بابا بس میدان میں جانے سے پہلے بابا بس مجھے ایک بات بتا دیجیے, بابا ہر شہید کے نصیب میں کچھ نہ کچھ آیا ہے. بابا علی اکبر کے نصیب میں نیزہ آیا, بابا چچا عباس کے بازو کٹ گئے, قاسم پامال ہو گئے. بابا ہر شہید کے نصیب میں کچھ نہ کچھ آیا, بابا میرے نصیب میں کیا آیا, بابا میرے نصیب میں کیا آیا. ایک مرتبہ مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے. مولا حسین نے کربلا کی تپتی ہوئے ریت کو اٹھایا, سکینہ کی طرف دیکھا, سکینہ کی طرف دیکھ کر سکینہ کے بالوں میں ریت کو ڈالنا شروع کرا. مولا حسین رو کر کہتے ہیں, سکینہ میری لاڈلی, سکینہ تیرے حصے میں تماچے آئے ہیں, سکینہ تیرے حصے میں تازیانے آئے ہیں, سکینہ تیرے حصے میں شام کا چھوٹا سا قید خانہ آیا ہے. عزادارو مولا حسین گھوڑے پر سوار ہوئے. مولا حسین نے قیامت کی جنگ کری. مولا حسین جنگ کرتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں, علی اکبر میرے لال آؤ بابا کی جنگ دیکھو, عباس آؤ بھیا کی جنگ دیکھو, اور محمد آؤ ماموں کی جنگ دیکھو, قاسم آؤ اپنے چچا کی جنگ دیکھو, آؤ اپنے چچا کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ مولا حسین رو کر کہتے ہیں, آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو, آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو. ایک مرتبہ عزادارو روایتیں کہتی ہیں آواز قدرت آئی, اے میرے حسین رک جا, اے میرے حسین رک جا, حسین میں تجھ سے راضی ہو گیا, حسین اپنے رب کی طرف لوٹا, حسین اپنے رب کی طرف لوٹا. عزادارو مولا حسین نے تلوار کو میان میں ڈالا, تلوار کو میان میں ڈالنا تھا, کسی نے نیزہ مارا, کسی نے تیر مارے, کسی نے خنجر مارا, کسی نے تیر مارا. عزادارو جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آیا اس نے کربلا کی تپتی ہوئی ریت حسین کی طرف اچھالنی شروع کری, حسین کی طرف اچھالنی شروع کری. عزادارو تیروں کا مسلح تھا, حسین نے سجدہ کیا, اے میرے خدا میرا سجدہ قبول کر, اے میرے خدا میرا سجدہ قبول کر. ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا, اس نے خود خنجر سے حسین کے گردن پر وار کرنا شروع کرا. ایک کالے برقعے والی بیوی نے حسین کے گردن میں ہاتھ رکھا, اے شیم نہ مار, شیم میں نے نازوں سے بانا, شیم میں نے چکیاں پیس کے بانا, شیم میں نے نازوں سے بانا, میں نے چکیاں پیس کے بانا. شیم یہ میرا لاڈلا ہے, شیم یہ نبی کا نواسا ہے, شیم یہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے, شیم رحم کر, شیم رحم کر, شیم رحم کر. ایک مرتبہ عزادارو روایتیں کہتی ہے, بی بی زینب کھڑی ہوئی سر کو قلم ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی, ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے, شیم نہ مار, میری ماں نے نازوں سے پالا تھا, شیم
رک جا، میری ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا، میری ماں نے چکیا پیس کے پالا تھا۔